ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس میں تو ہم اپنی ذاتی لذت کی خاطر کرتے ہیں اور اس میں ہمیں نفسانی لذت محسوس ہوتی ہے، تو اس میں ثواب کیوں؟ اس میں ثواب کا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک اگر حرام طریقے سے کرتے تو گناہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اس حرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حلال طریقے کو اختیار کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال طریقے پر تم کو گناہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور یہ اجر کا سبب بنتا ہے تمہارے لیے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ میاں بیوی ہے وہ آپس میں اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کوئی پابندی یہ نہیں لگائی کہ بھائی کتنی مرتبہ اور کس وقت میں، اوقات کی کوئی پابندی نہیں، عدد کی کوئی پابندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں۔ اس طریقے سے اس کو کھول دیا تاکہ جائز طریقے سے انسان کو، اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس تمہاری کوئی کسی لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے شخص کا رشتہ آئے جو تمہیں اچھا لگتا ہو ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اور تمہارا کفو بھی ہو تو اس کو قبول کر لو۔ اور فرمایا کہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا، بڑا فساد پھیلے گا۔ کیا مانا کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں رشتوں کے انتظار میں اور رشتے بھی موجود ہیں لیکن جہیز کے انتظار میں اور اس بات کے انتظار میں کہ باپ کے پاس جب لاکھوں روپے آئیں گے تب وہ بیٹی کو شادی کر کے رخصت کرے گا۔ تو لڑکیاں تو اس انتظار میں بیٹھی ہیں اور بہرحال انسان ہے، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی خواہشات ہیں، وہ جب جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو ان کو ناجائز طریقے کی طرف شیطان لے جائے گا اور اس سے فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ دیکھ لو آج پورے معاشرے میں کیا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے روگردانی کی بنا پر۔ تو یہ راستہ اللہ نے جائز قرار دیا۔ تو ایک طرف شریعت نے جائز راستہ پیدا کر دیا اس خواہش کی تسکین کا اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس راستے کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کو معاشرے کے اندر کوڑ پیدا کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ جو لوگ ان کی طرف جائیں گے فاولئک ھم العادون، وہ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ایک طرف راستہ جائز کھول دیا اور ناجائز راستوں کو بند کر دیا۔ یہ اعتدال کا راستہ بتایا ہے اسلام نے اور اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت اور عصمت کی زندگی گزاریں، جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں اور حرام طریقوں سے پرہیز کریں تو اس کے بغیر ان کو فلاح حاصل نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب کیا طریقہ ہے اس عفت و عصمت کو حاصل کرنے کا اور اس کے لیے کیا تفصیلی احکام قرآن و سنت نے عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے میں اس کی تفصیل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت و عصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو عورت اور مرد کے قصے میں بھی، میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا کہ دونوں کو ان کے فرائض بتائیں۔ تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے فرائض یہ ہیں، ہر ایک اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اور اسی طرح یہ گاڑی چلتی ہے ترقی کر زندگی کی کہ دونوں اپنے فرائض کا احساس کریں، دوسرے کے حقوق کا پاس کریں، اپنے حقوق
کی اتنی فکر نہ ہو جتنا دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو. یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو اسی سے زندگی استوار ہو جاتی ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس زندگی کو استوار کرنے کی اتنی فکر ہے کہ قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں ان ہدایات سے کہ بھائی تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے فرائض یہ ہیں. اور اگر کہیں اس میں رکھنا پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اس دنیا میں اتنی ناپسند نہیں ہے جتنا میاں بیوی کے باہمی جھگڑے ناپسند. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابلیس صاحب جو ہیں شیطان، یہ کبھی کبھی اپنا تخت بچھاتے ہیں، دربار منعقد کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ یہ دربار منعقد کرتا ہے سمندر کے کنارے یا سمندر کے اوپر. کوئی جانے کیسا دربار ہوتا ہو. تو اس میں جتنے اس کے چیلے چانٹے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، جو اس کی اسکیموں پر عمل کر رہے ہیں، ان سب کا مشترک اجلاس ہوتا ہے اور ان سے ان کی کارکردگی کی رپورٹیں طلب کی جاتی ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو وہ دربار منعقد ہوتا ہے، اس کے اندر ہر ایک چیلا آ کر اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے. یہ جناب ابلیس صاحب یہ تخت پر براجمان ہوتے ہیں اور ہر ایک کی بات سنتے رہتے ہیں. تو کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ صاحب میں نے یہ کام کیا کہ ایک آدمی تھا وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، تو اس کے ایسا کچھ اڑنگا لگایا کہ وہ نماز پڑھنے سے نماز اس کی چھوٹ گئی، نماز جاتی رہی. تو یہ میں نے یہ کارروائی کی. تو یہ ابلیس اس کے اوپر کہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کیا تم نے، لیکن کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کرتا. دوسرا کہتا ہے کہ صاحب فلاں شخص جو ہے فلاں عبادت کرنے جا رہا تھا، میں نے اس عبادت سے اس کو روک دیا، اس کے روک دیا اور آپ کا مقصد میں نے حل کر دیا. تو وہ بھی سن لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا کیا. یہاں تک کہ ہر ایک اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے، کوئی کیسی، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ایسا ہوا کہ دو میاں بیوی تھے، وہ آپس میں بڑے محبت کے ساتھ اور باہمی اتحاد اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی. میں نے جا کر ایک ایسا کام کیا کہ جس کے نتیجے میں دونوں میں لڑائی ہو اور لڑائی کے نتیجے میں دونوں میں جدائی واقع ہو گئی. تو جب ابلیس یہ سنتا ہے کہ یہ کارنامہ انجام دیا کہ اچھے خاصے رہتے بستے میاں بیوی کو لڑا دیا آپس میں، تو وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر اس کا معانقہ کرتا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ. جہاں تو ہے صحیح معنی میں میرا نمائندہ، اور تو نے جو کارنامہ انجام دیا وہ اور کسی نے انجام نہیں دیا. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں بیوی کے باہمی جھگڑے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق یا ایک دوسرے سے نفرت یہ کتنی مبغوض ہے اور شیطان کو کتنی محبوب ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں دونوں جانب بڑے تفصیل کے ساتھ فرائض ایک دوسرے کے بیان فرمائے ہیں. ان پر عمل کر لے انسان تو دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے. تو اس کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. دوسری جانب کے لیے باب حق الزوج علی المرء، شوہر کا حق بیوی کے اوپر، اس کے بیان کے لیے یہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث لے کر آئے. سب سے پہلے آیت ذکر کیا کہ قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں کے اوپر نگہبان ہیں، ان کے منتظم ہیں، اور بعض حضرات نے ان کا ترجمہ کیا کہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں.
منتظم ہے. قوام کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کسی کام کے کرنے کا ذمہ دار ہو، کسی کام کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہو، اس کو قوام کہتے ہیں. تو مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے کاموں کے منتظم ہیں، ان کے حاکم ہیں. یہ ایک اصول بیان فرما دیں، کیونکہ اگر اصولی باتیں ذہن میں نہ ہوں تو اس صورت میں جتنے بھی کام انسان کرتا ہے وہ غلط تصورات کے ماتحت کرتا ہے. لہذا پہلے اصولی بات سمجھا دی. عورت کو مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہ مرد کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تمہارے امور کا، تمہاری زندگی کے امور کا نگہبان ہے، منتظم ہے، حاکم ہے. یہ زندگی کے سفر کا امیر مرد ہے، عورت نے اس کو حاکم بنایا، منتظم بنایا، امیر بنایا، عورت کو مأمور بنایا. اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق. البتہ لفظ جو استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں، وہ ذرا سا سمجھنے کا ہے. لفظ یہ نہیں کہا، نہ امیر کا لفظ بولا، نہ حاکم کا لفظ بولا، نہ بادشاہ کا لفظ بولا، بلکہ لفظ استعمال کیا قوام. قوام کے معنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص کسی دوسرے کسی کام کا ذمہ دار ہو تو اس کو ذمہ دار بنایا. اور ذمہ دار ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کی یعنی بحثیت مجموعی اس زندگی کے سفر کی پالیسی وہ طے کرے گا اور اس کے مطابق کام چلایا جائے گا. لیکن یہ معنی نہیں کہ وہ آقا ہے اور یہ کنیز ہے، یا وہ آقا ہے اور یہ نوکر ہے، یہ خادم ہے. بلکہ امیر اور مامور، حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے. اور امیر کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا اور حکم چلا رہا ہے. امیر کا تصور یہ ہے کہ سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. تو اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے، یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے لیے یہ دعا جب بندہ مانگے تو اللہ تعالی عام طور سے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، اور پھر واقعتاً اولاد اور ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، بشرطے کہ مانگنے والا چاہیے، اللہ تعالی سے مانگے. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، لہذا مانگنے کی طرح مانگو. میں نے ایک بزرگ سے سنا، بڑے عالم کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں روزانہ نماز میں جو درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اتحیات میں نا، جب آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے. عام طور سے لوگ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیتے ہیں کوئی. تو وہ فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی جب سے میری نکاح ہوا اس وقت سے میں یہ دعا پڑھتا تھا، مانگتا تھا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، کیونکہ کوئی نماز خالی نہیں تھی اس دعا سے. ربنا هب لنا، یہ جو دعا مانگتے ہیں نا یہ درود شریف کے بعد آخری رکعت میں، تو اس میں عام طور سے ہم جو نماز کی کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی پڑھ لی. کبھی اس میں ربنا آتنا بھی لکھی ہے، کبھی رجعلنی مقیم الصلاۃ وغیرہ لکھی ہے وغیرہ، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو
لیکن یہ جگہ ایسی ہے، یہ جگہ، یہ مقام اس وقت ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک دعا نہیں منقول کہ بس اسی کو مانگنا ہے ہر وقت. یہ وقت ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ نے توفیق دی، نماز پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی پڑھی. جب بالکل ختم ہونے لگا، نماز ختم ہونے لگی، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، قعدہ ہو گیا، جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے مانگ لو یار، اس وقت کچھ جا تو رہے ہو، جانے سے پہلے کچھ مانگ کے جاؤ. جیسے بادشاہ کے دربار میں آپ جائیں کسی کے، اور سلام دعا کرنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد وہ کہے کہ بھئی کوئی میں بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، تو اس وقت جو بہترین بات، زیادہ سے زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ مانگ لینا چاہیے نا بندے کو. ہمیں تو سب پتہ ہی نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں. اتحیات پوری پڑھ لی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحیہ کرنا ہے، اس کے بہترین حمد و ثنا کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے. اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی نازل کرے. اور پھر درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب پڑھ لیا، اب سلام رہ گیا، بس اس کے بعد رخصت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے بندے اب یہی تو وقت ہے تیرے مانگنے کا، تو اب تو کچھ مانگ لے. تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ بس ایک ہی دعا مانگ لی بس کافی ہو گئی، جتنی چاہو مانگو. قرآن کی جتنی دعائیں ہیں ساری مانگ لو، کوئی بھی مانگ لو. اور احادیث میں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ مانگ لو، جو چاہو مانگ لو، اور کثرت سے مانگ لو، جتنا تمہارے پاس وقت ہو دعا مانگنے کا. تو مانگو تو یہ رخصتی تحفہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب ہمیں چونکہ پتہ ہی کچھ نہیں، ایک خودکار مشین ہے